الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. Jazakallah for tuning in. Thank you very much that you have joined me again today. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج بھی ٹیون ان کیا. تو لاسٹ ٹائم جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا there were some topics that I wanted to talk to you about, but for some reason because of the shortage of time I couldn't talk about them. ان میں سے ایک تھا how a personality is born, کہ personality کس طرح پیدا ہوتی ہے ایک انسان کے اندر, and then how it becomes the building block of the society. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج میں بات کروں گا کیونکہ last time I didn't have time, and also I would also try to keep it short تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے جو ہماری ڈسکشن ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا, لیکن بات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو I need to clarify. دیکھیں, جب میں ویسٹ کا موازنہ کرتا ہوں تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس میں ہمارے اندر کوئی ان کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک برائی کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا اور پہچاننے کی صلاحیت جو ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے, اور اس کو ریکگنائز کرنے کی, اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپ ایک بہترین امت ہو کہ آپ نیک باتوں کو حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ دونوں چیزوں کا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, دونوں کی بات ہو رہی کہ ہم نے سائڈ بائی سائڈ کرنا ہے. تو صرف اگر امر بالمعروف کی بات کرتے رہیں گے تو نہی عن المنکر جو ہماری شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے وہ رہ جاتا ہے. تو پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی جو بہت مشہور ہے, سب کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک برائی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس طاقت ہے, اور اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے اس کے بارے میں بات کریں اور کہیں کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے سوسائٹی میں that is wrong, it should not be done, you know. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں کم از کم اس کو برا سمجھیں, لیکن یہ ایمان کا سب سے لوور لیول ہوگا. تو اب اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی سوسائٹی میں یا اپنی سوسائٹی میں یا دوسری سوسائٹیز میں کوئی برائی دیکھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ برائی ہماری معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ is creeping in, تو we need to be aware of it, اور ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے اور اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ یہ ایک برائی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں یہ برائی ہے ان معاشرے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی نفرت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ بھی رہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ بھی, مجوسیوں کے ساتھ بھی اور کرسچنس کے ساتھ بھی رہتے تھے. لیکن ان کا جو بیہیویئر تھا, اخلاق, دیکھیں ایک الگ چیز ہوتی ہے, عدل اور انصاف ایک الگ چیز ہوتی ہے. اخلاق آپ کا بیہیویئر ہے. اخلاق یہ ہے کہ آپ دوسری مخلوق کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا ہے, یہ جو ہے یہ اس کو آپ اخلاق کہتے ہیں. اور باقی مخلوق جیسے کہ جانور ہو گئے, چرند پرند ہو گئے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا کنبہ ہے, جو میرے کنبے کے ساتھ زیادہ اچھا ہوگا میں اس سے محبت کروں گا. تو ان کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے نا, کہ آپ کس طرح کسی کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں جب وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے, جب وہ آپ کے دائرے میں آتا ہے, تو آپ کیسے اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, یہ اخلاق ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم معاشرت کہتے ہیں. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سے کبھی بھی منع نہیں فرمایا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق، آپ نے اچھی طریقے سے احسن طریقے سے لوگوں سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک الگ چیز ہو گئی. اور دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے برائی کو بھی دیکھیں اور برائی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہ کریں، یا پھر کسی پریشر کی وجہ سے کہ شاید یہ برا مان جائے گا اس لیے میں حق کی بات نہیں کروں گا، تو یہ غلط ہے. حق کی بات ہمیشہ آپ نے کرنی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی برائی کو دیکھا تو وہ جو مرضی ہو انہوں نے تو وہ بات کی. اسی لیے ہی تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، ان کے اپنے رشتہ دار، ان کا سگا چچا جو تھا ابو لہب، وہ ان کا دشمن ہو گیا. اسی طرح ابو جہل اور باقی جتنے تھے بائیکاٹ کیا گیا ان سے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو بتایا کہ یہ برائی ہے، اس سے بچنا ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا معاملہ اس طرح کرتے کہ برائی کو بھی دیکھ کے خاموش رہتے اور کہ جی یہ اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، جی میرے رشتہ داروں کا دل دکھے گا اور وہ اس کو برا مانیں گے، تو پھر یہ دین ہم تک کبھی پہنچتا ہی نہ، اور نہ ہی ہمیں پتہ چلتا کہ برائی کیا ہے. تو معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی اویئر آف دم، وی شوڈ نو کہ جی یہ برائی ہے. اب ہم ظاہری بات ہے ہم جب باہر جاتے ہیں تو اب ہم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو ہاتھ سے روکیں اور بڑا فتنہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا فساد ہو جائے، تو آپ اس کو ہاتھ سے نہ روکیں، ٹھیک ہے، زبان سے بات کریں. اگر زبان سے بہت بڑا فتنہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو آپ پھر اس کو دل میں برا سمجھیں. تو یہ حکومتی لیول پر ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ وہ اس کو روک سکتی ہے، اٹ کین اسٹاپ. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ایک غلط کام دیکھیں اور ہم جا کے اس میں جو ہے اس کو پکڑ لیں اور پکڑ کے لڑائی اور جھگڑا اور اس طرح کا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کے لیے پولیس ہے، اس کے لیے آرمی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ ہے. دس از گورنمنٹس جاب، دس از ناٹ آور جاب، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے فیملی میں، ہاں جیسے میں اپنے فیملی کا ممبر ہوں، میں ہیڈ ہوں، میری وائف میری فیملی کی بھی ہیڈ ہے. اب ہم لوگ اپنے گھر میں جو ہے اس کو روک سکتے ہیں ہاتھ سے بھی. آئی ایم الاؤڈ، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی برائی دیکھیں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، بچوں ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے. یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے. آج کل بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں برائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو میں نے اتنا بھی دیکھا کہ بچوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں. بچوں کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو خود ہی ٹھیک ہونے کا انتظار میں اگر بچہ اگر اس دنیا سے چلا گیا، پھر کیا ہوگا اس بچے کا؟ ہم نے کبھی اس بات کو سوچا کہ بچے کے مرنے کے بعد بچے کا کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اس کو تعلیم دی تھی کہ اس تعلیم کی بنیاد پر وہ جنت پہنچ جائے گا یا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا؟ تو یہ جو روکنا ہے برائی سے، یہ ہمارے گھروں کے لیول تک ہے. میں گورنمنٹ کا کوئی وزیر اعظم نہیں ہوں، میں کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوں کہ آئی کین گو اینڈ اسٹاپ ود مائی ہینڈس. مجھے پتہ ہے کہ میں ایسا کروں گا تو جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گی. اور نہ ہی آپ جا کے انگریزوں کو مارنا شروع کریں، نان مسلمس کو، یہ بھی غلط ہے. آپ ان کے ملک میں رہ کے یا آپ یہاں رہ کے یا کوئی یہاں آ جاتا ہے تو آپ ان کو مارنا شروع کر دیں، یہ بھی غلط ہے. تو یہ جیسے سوسائڈ بامبنگ ہے، یہ بھی بہت غلط چیز ہے. آپ کیسے ایک کسی کے معاشرے میں جا کے آپ اس طرح کر سکتے ہیں جا کے؟ اور ویسے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل ان چیزوں سے منع کیا ہے. جب بھی بیٹلز ہوتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لسٹ ہوتی تھی کہ آپ نے جو آرمڈ نہیں ہے، جس کے پاس ویپنز نہیں ہیں، جو آپ سے لڑ نہیں رہا ہے، آپ نے اس سے نہیں لڑنا. بوڑھے لوگوں سے آپ نے نہیں لڑنا، عورتوں کو آپ نے نہیں مارنا. You should not harm old people. You should not harm women. You should not harm children. You should not chop trees. You should not set things on fire. ٹھیک ہے نا. These were the instructions of Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam before going to battles. If somebody did that, تو Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam would get upset and would be very angry کہ یہ آپ نے جو کیا ہے ٹھیک نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے شاید، یا حضرت اسامہ تھے، انہوں نے ایک کافر سے بیٹل ہو رہی، لڑ رہے ہیں، اور اس نے جب تلوار یا اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے ایک دم کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو اتنا ناراض ہوئے، حالانکہ وہ ان کے اڈاپٹڈ سن زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، بہت پیار کرتے تھے ان سے.
اتنا नाराज हुए कि कहते हैं उसामा तुमने उसका दिल चीर के देखा था? उनका हजरत उसने तो वैसे ही कलमा पढ़ लिया था, झूठ बोल रहा था वो। कहते हैं उसामा तुमने उसका दिल तुमने चीर के देखा था कि तुम्हें पता था कि वो वाकई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? तो माशरत जो है, आप याद रखें, मैं आपको ये बयानात जो कर रहा हूँ वेस्ट के बारे में जो बता रहा हूँ, ये मैं एक आपको बुराई देख के उस बुराई से मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कहीं कि हम इसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जाके नॉन मुस्लिम से नफरत करना शुरू कर दें और उनको गलत तरीके से मिसबिहेव करें, ठीक है ना। एक तो ये हो गई, ये अखलाक है। अखलाक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप अखलाक के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज हैं। और नबी करीम का हुस्न माशरत ही था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। बट एट द सेम टाइम जहाँ पर शरीयत आती थी, जहाँ पर बुराई को देखा जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं रहते थे, ठीक है ना। हालांकि कुरान मजीद में आया है कि वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून, कि वो चाहते हैं कि आप दावत व तबलीग में थोड़ा सा सुस्त हो जाएं ताकि वो भी सुस्त हो जाएं। मतलब आप कुछ चीज़ें हैं उनको वो चाहते थे कि नबी के आप प्लीज़ उनको छोड़ दें ताकि हम भी फिर लीनेंट हो जाते हैं, आप भी लीनेंट हो जाए। नबी के शरीयत में लीनेंट नहीं होगा, और अल्लाह ताला ने कहा खबरदार आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो बुराई को देखें, उसको पहचानें, और दैट इज़ ए कॉमन सेंस। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि एटलीस्ट आपके घर में हो रहा है तो आप उसको एक सही और आसान तरीके से नसीहत के साथ उसको समझा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, और जो भी लोग हैं, ठीक है। आपका काम है पहुंचाना, और आपने उसको पहुंचाना है इस नसीहत को। अब बहुत सारे लोग ऑफेंड होते हैं, जाहिर बात है ऐसे वो काम कर रहे होते हैं जो गलत होते हैं, तो कोशिश होती है कि पहले तो उनको वो वाली बातें बताई जाएं जिससे उनका ईमान ताज़ा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बाकी जो बातें हैं उनके बारे में बताई जाएं कि भाई ये गलत है। आप अब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ उनको फ़ज़ाइल ही बताते जाएं और आप उनके साथ बैठ के आप भी उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, आप भी वही करना शुरू हो गए, और आप भी गुनाहों में पड़ना शुरू हो गए। आप कम से कम उस गुनाह से अपनी जो है अपनी हेट्रेड को शो करें कि ये एक चीज़ है, ये हमारे अल्लाह ने मना किया है हमें। मैं अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है ना। इसमें कोई झगड़ने की बात नहीं है, इसमें कोई लड़ाई करने की बात नहीं है, या कोई नफ़रत करने की बात नहीं, या छुरियाँ चाकू वेपन्स निकालने की बात नहीं है। एक अहसन तरीके से तबलीग करने की बात है। तो मैं आपको जो माशरे की जो बातें बताई हैं मैंने, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अदल क्या है, अदल का तकाजा। अदल देखिए कहते हैं वज़ उश शैई फी महल्लिही, कि एक चीज़ को उसके मकाम पर रख देना। और जुल्म की डेफिनेशन क्या है? वज़ उश शैई फी गैरि महल्लिही, कि एक चीज़ को जहाँ उसको होना चाहिए था उसको वहाँ से हटा देना, ये जुल्म की डेफिनेशन है। उसको उसका हक जो बनता था वहाँ से उसको हटा देना, ये जुल्म की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे सर में एक टोपी है, ठीक है। इस टोपी का जो मकाम है, अदल का तकाजा ये है कि इसको सर पे रखा जाए। अगर मैं इसको उतार के अपने जूते साफ करूंगा तो ये इस टोपी के साथ जुल्म है, ठीक है ना। क्योंकि इसका मकाम था वज़ उश शैई फी महल्लिही, वो ये था सर का महल, सर इसकी जगह थी रखने के लिए। मैंने इसको वज़ उश शैई फी गैरि महल्लिही, इसके जो महल था उसकी जो जगह थी उससे उठा के मैंने इसको पाँव पे रख दिया और पाँव के जूते साफ करना शुरू हो गया। दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना, ये जुल्म है। अब इसी तरह ही जूते का जो मकाम है वो आपने पाँव में पहनने हैं। अब आप जूते उठा के अपने सर पे रखेंगे तो ये आपके सर के साथ जुल्म होगा, क्योंकि पाँव की चीज़ आपने अपने ऊपर सर पे रख दी, ठीक है ना। इसी तरह ही इसी चीज़ को अपने घरों में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जूतों का एक कैबिन है, उसमें आपने अपने शूज़ रखने हैं। अब वो शूज़ आप वहाँ रखेंगे तो आपने अदल किया है, ठीक है, और आप ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं। और अगर आपने जूते उतारे फेंक दिए, आपने कमरों में फेंके हुए हैं, आपने अपने बिस्तरों में फेंके हुए हैं, बिस्तरे इधर हैं, चीज़ें उधर हैं, कोई चीज़ अपनी जगह में नहीं है, तो ये जुल्म है।
یہ ایک انآرگنائزڈ آدمی کی نشانی ہے، اور ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے سر کے اندر، اس کے دماغ کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آرگنائز نہیں ہیں۔ جب تک آپ کے دماغ کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہوں گے وہ اگر آرگنائز نہیں ہوں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کے اوپر جب بھی پریشر پڑے گا تو آپ ایک دم کنفیوز ہو جائیں گے اور ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، کیونکہ آپ آرگنائزڈ نہیں ہیں۔ ایک آرگنائزڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے چیزوں کو اپنے ڈپارٹمنٹس میں رکھتا ہے۔ اور دوسری یہ بات یاد رکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا علم کی کمی کی وجہ سے ایک بڑا سا برش لے لیتے ہیں، اس بڑے سے برش سے پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایونٹ کے اوپر، ہر مسئلے کے اوپر وہی برش چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ جب علم دین میں نے پڑھا تو اب مجھے یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ ایک اس چیز کی یہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مسئلہ ہے، ایک یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز کو آپ نے ایک حدیث کو پکڑ کر یا ایک قرآن کی آیت کو پکڑ کر آپ نے اب پورے دین پہ نہیں پھیرنا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ ہی یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ مفتی کا کام ہے، یہ تو ان لوگوں سے۔ حالانکہ میں 8 سال پڑھنے کے باوجود بھی ابھی بھی میں اس طرح اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی مسئلہ نکالوں اور اس کے فتوے دینے شروع کر دوں۔ میں ابھی بھی اپنے اساتذہ سے جب مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں اپنے استادوں سے پہلے پوچھتا ہوں، پھر ان سے کنفرم کر کے پھر آگے بتاتا ہوں کہ غلط مسئلہ نہ بتا دوں، کیونکہ میرے متھے پڑ جائے گا۔ دیکھیں آپ تو بچ جائیں گے اس سے، آپ کہیں گے جی شعیب صاحب نے بتایا تھا کیونکہ وہ عالم ہیں، جامعہ اشرفیہ میں پڑھے ہوئے ہیں، تو یا اللہ میں نے تو ایک عالم کی بات مانی ہے تو پھنس میں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جب آپ ایک مسئلہ جب بتاتے ہیں قرآن سے تو یاد رکھیں کہ آپ اس میں پھنسیں گے، آپ اس میں پھنسیں گے اگر آپ حدیث کو غلط کوٹ کریں گے، غلط جگہ پہ کوئی مسئلہ آپ کوٹ کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے۔ مجھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جاننے والوں نے کہا جی میں تو فرض نماز جو ہے، ایک مسئلہ ہے، فرض نماز جو ہے میں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، اور سفر پہ جب ہوتا ہوں یا کبھی کبھار گھر میں بھی تو گاڑی میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں پر دیکھا؟ کہتا ہے حدیث ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ میں نے کیا حدیث میں لکھا ہوا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ میں نے کہا حضرت وہ تو فرض نماز نہیں تھی، نفل تھی، نفل میں تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا تو اچھا۔ میں نے کہا آپ نے کتنے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو بڑے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے۔ میں نے کہا اگر ان لوگوں نے سب نے اگر یہ بات مان لی ہے اور اگر انہوں نے اس پہ عمل کر لیا ہے تو اس کا مطلب آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے اب، کیونکہ فرض نماز میں جو قیام ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ آپ نے بغیر کسی عذر کے، کوئی ایسا عذر لاحق ہو جس میں آپ بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ معذور ہیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے بیٹھنے کی۔ ادروائز آپ یہ نہیں ہے کہ گاڑی میں چلتے چلتے نماز پڑھنی شروع کر دی، فرض نماز آپ نے، اس میں گاڑی آپ روکیں گے، روک کے آپ سائڈ پہ کھڑی کر کے نماز پڑھیں اپنی، کیونکہ فرض نماز میں رکوع، سجدہ، قیام یہ فرض ہیں، یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایسے دیکھیں انسان غلط مسئلے بتائیں گے باہر جا کے، اب وہ ساری عمر جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے آپ کو گناہ ملے گا۔ ایک تو ویسے ہی آپ کو گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے بغیر علم پڑھے ہوئے آپ نے فتوے دینے شروع کر دیے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے آج کل، کیونکہ ہمارے پاس ایکسیس ہے اس چیز کی، انٹرنیٹ کی اور حدیث شریف کی، بڑی بڑی کتابوں کی، جیسے صحیح بخاری ہو گئی، صحیح مسلم ہو گئی، یا قرآن مجید کی، تو آپ نے پڑھ لیا ایک ورس اور اس کے بعد پڑھ کے آپ فتوے دینے شروع کر دیے۔ میں بھی یہی کرتا تھا جب میں لندن میں تھا، جب میں پڑھ رہا تھا تو میں قرآن مجید کو پڑھتا تھا اور پڑھ کے ایک آیت کو میں نے پڑھا اور باہر جا کے میں پھر اس کو ایکسرسائز کرتا تھا، فتوے دیتا تھا۔ جب میں نے علم دین پڑھا تو پھر مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا کہ دیکھو میں کتنا غلط کام کرتا رہا ہوں، میں that was so wrong، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا بغیر علم کی اس طرح کی چیزیں۔ اور دوسرا یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے دین کے معاملے میں کوئی بات اگر سمجھنی ہے تو پلیز انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ جب اپنا علاج کرواتے ہیں، آپ کو جسمانی آپ کو مرض ہو جاتا ہے تو یو آلویز گو ٹو اے ڈاکٹر who has studied from a certified university، ٹھیک ہے، from an authentic university جہاں میڈیسن پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی نہ اپنے آپ کو اور نہ ہی اپنے بچوں کو ایسی جگہ میں ڈالیں گے، ایسے ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں گے
جس نے کبھی یونیورسٹی نہیں گیا, although وہ بہت اچھا آپریشن کر لیتا ہے, جتنا مرضی اچھا آپریشن کر لیں, آپ کہیں گے نا بابا میں تو نہیں آؤں گا آپ کے پاس, آپ نے یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوگا, آپ نے کالج سے نہیں پڑھا, یو آر ناٹ سرٹیفائڈ, سو آئی کانٹ ٹیک اینی رسک. آپ بے شک ٹھیک کر لیتے ہوں گے آپریشن, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا, میں تو ڈاکٹر کے ہی پاس جاؤں گا, ایم بی بی ایس ہو, سادہ ایم بی بی ایس ہو, میں تو اسی کے پاس جاؤں گا, کیونکہ اس کے پیچھے ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے, اس کو بتانے والے بہت لوگ ہیں, اس نے وہاں پڑھا ہے, رگڑا کھایا اور اس نے اس سے سیکھا ہے. اسی طرح جب آپ روحانی بیماری ہوتی ہے یا دین کے مطابق کچھ سوال ہوتا ہے, تو یو شوڈ آلویز گو ٹو این اوتھینٹک عالم اور اے مفتی, ٹھیک ہے نا, جو ایک اوتھینٹک یونیورسٹی سے یا مدرسے سے پڑھا ہوا ہے 8 سال. تاکہ اب دیکھیں, میں جب کوئی غلطی کروں گا نا, تو میرے پیچھے 10 میرے اساتذہ بیٹھے مجھے چھتر مارنے کے لیے کہ تم نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا, ہاؤ ڈیڈ یو گیو دس فتویٰ, تمہیں کس نے کہا تھا یہ فتویٰ دو, تم نے غلط دیا ہے, مجھے پکڑ لیں گے وہ, اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور میں پلس مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. اب ایک ایسا میڈیا اسکالر جس نے خود گھر میں بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے, اور جب وہ غلطی کرتا ہے اس کو کریکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بات بھی کر رہا ہو, لیکن بہت اس میں امکانات ہیں, سو رسکی, آپ کی آخرت کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایسا کوئی بات بتا دے جو مسئلہ غلط ہو, کیونکہ لیکن اس کو کریکٹ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے, اس کو بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر آرگنائزیشن ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی. تو یہ ایک اصول ہے, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے بتائی تھی. تو I think I should come back to my topic, which was how a personality is born, اور اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں سوسائٹی میں, کیونکہ دس از پرسنالٹی از بیسکلی بلڈنگ بلاک آف دا سوسائٹی. ایک انڈیویجول جب سوسائٹی میں جاتے ہیں اور ملتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے. جیسے فیملی ممبر سے فیملی بنتا ہے, اسی طرح سوسائٹی ممبر سے سوسائٹی بنتی ہے. تو دس از دا پروڈکٹ دیٹ یو آر گیونگ ٹو دا سوسائٹی. آپ اپنے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنے کے بعد وہ آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے جو آپ معاشرے میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اور آپ کیا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں معاشرے میں, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ کے بچے کی وجہ سے معاشرہ سنورے گا یا بگڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو یو ہیو ٹو کیپ آل دیز تھنگز ان یور مائنڈ کہ what your children are doing, ٹھیک ہے نا, what kind of تربیہ you are giving them. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو ایک when I was in college, I read about Freud and Jung. They are the famous psychologists. Some 100 years ago, they said that when you go out in the public, you are bombarded with this information, and your mind accepts all this information. And based on that information, id, ego, superego, your personality is born. ٹھیک ہے. تو اتنی زیادہ انفارمیشن, کہتے ہیں جب آپ 100 سال پہلے یہ لوگ جو سائیکالوجسٹ تھے یہ کہتے ہیں فرائڈ نیو کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں کے ذریعے وہ آپ کے اندر جا رہی ہے, کانوں کے ذریعے آپ کے اندر جا رہی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ انہوں نے 100 سال پہلے کیا تھا. تو I was thinking to myself کہ بھائی today, آج کل, a 5-year-old boy is sitting in his room with a device in his hand that is called a mobile phone or a tablet or a laptop, and he is connected to the whole world, and he is just receiving all that information like a سیلاب, ایک سیلاب انفارمیشن کا اس چھوٹے سے بچے کے دماغ میں جا رہا ہے, اور there is no filtration. اب آپ خود سوچیں کہ یہ بچہ جو دیکھ رہا ہے what he is watching, اور based on that watching and based on what he is seeing and listening, his personality is developing. That is kind of mixing up with his carnal desires as well, جو جانوروں میں ہوتی ہیں. جیسے انسان کا ایک, اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے, ایک ہے آپ کا روح اور ایک ہے آپ کی باڈی, آپ کا جسم. جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ آپ زمین میں سے حلال اور طیب کھاؤ. اور قرآن اور آپ کے روح کی غذا جو اللہ تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما हुआ शिफाउन व रहमतुल लिलमुमिनीन, कि मैंने कुरान को उतारा है जो मोमिन के लिए शिफा है और रहमत है। ये आपकी रूह की ग़ज़ा है, और नीचे ज़मीन से जो उगता है वो आपके जिस्म की ग़ज़ा है। और रूह का ताल्लुक़ आपके फ़रिश्तों के साथ है, मलाइका के साथ है, रूहानियत के साथ है और नूरानियत के साथ है। जिस्म का आपका जो ताल्लुक़ है वो जानवरों के साथ है, ठीक है ना। खाना पीना, उठना बैठना, शहवात, ये सारी चीज़ें, ख्वाहिशें जो हैं, ख्वाहिशात, जो डिज़ायर्स हैं। तो जब आप इस तरह कर रहे होते हैं तो आपका जो जिस्मानी पहलू होता है जिसमें हैवानियत होती है, दैट इज़ ग्रोइंग बेसिकली। जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, आपका जो शर होता है, ये जो आपका ताल्लुक़ होता है उसका आपके जिस्म के साथ होता है, तो ये बेसिकली ग्रो कर रहा होता है अंदर। तो ये बच्चा हु इज़ वाचिंग ऑल दिस, इसकी एक पर्सनालिटी बन जाती है बेस्ड ऑन हिज कार्नल डिजायर्स एंड व्हाट ही जस्ट ड्रू फ्रॉम द सोसाइटी। अब ही इज बेसिकली अ स्लेव ऑफ हिज ओन डिजायर्स। जैसे कुरान मजीद में आता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं इन लोगों ने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है, इसी तरह ही बिकम्स द स्लेव ऑफ हिज ओन डिजायर्स। तो जब ये बच्चा एक ऐसा प्रोडक्ट घर से निकला और सोसाइटी में गया, इसी तरह दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, पांचवा, इस तरह दे ऑल आर रेजोनेटिंग देयर आइडियाज। अब ये अपने आइडियाज को रेजोनेट करते हैं सोसाइटी में, शेयर करते हैं कि क्या सोच रहा है ये बच्चा, क्या इसके जहन में आ रही ये चीज़ें। सिंस कोई फिल्ट्रेशन नहीं थी, जब वो कंप्यूटर में बैठा हुआ था, लैपटॉप में बैठा हुआ था, टीवी में बैठा हुआ था। आजकल जैसे मैंने बताया है कि आपके घर में आजकल इतनी मसरूफियत हो गई है कि ना फादर होते हैं घर में, ना मदर होती है, और एक मेड होती है जिसके सहारे पे बच्चा होता है। और जो बच्चा है क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, उसको कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, उसमें कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। तो वो बच्चा जो है एक 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 अजीब सी जो है उसकी सोच बन जाती है, और उस सोच को वो जब लेके जाता है तो वहाँ पर सोसाइटी में इट्स ऑल बेस्ड ऑन हिज कार्नल डिजायर्स, कि वो फिर उसके जहन में जो भी आता है वो करता है, देयर इज नो स्टॉपिंग। क्योंकि अब वो हर चीज़ को डिसाइड कर रहा है अपने सब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। अपने एहसासात, अपने जज्बात की वजह से जो उसके जहन में चीज़ें आ रही हैं वो उसको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करते और कहता है कि ये मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। और यही चीज़ वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने दीन को ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। अब छोड़ने के बाद उन्होंने वो समझे कि दीन को छोड़ने के बाद इंसान के अंदर एक महज़ब बन जाएगा या उसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि इसके अपने रिपरकशंस हैं, ठीक है ना। इसमें बेहतरी कोई भी नहीं आई। इसमें यही हुआ कि आपने freed yourself from the slavery of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the perfect deity, perfect master, and we were the perfect slaves of the perfect master। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो अल्लाह ताला को ही एग्जैक्टली पता है कि ये जो मशीन अल्लाह ताला ने बनाई है ये कैसे जो है परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन हमने कहा कि जी हम अपने आप को इस चीज़ से फ्री कर लेते हैं, और फ्री करने के बाद हम समझते हैं कि we have freed ourselves from the shackles of religion, and now we can do whatever we want। Basically इंसान कभी भी फ्री नहीं होता, you suddenly become the slaves of the society। फिर आप सोसाइटी के स्लेव्स बन जाते हैं। फिर आपको सोसाइटी आपको बताएगी कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, किधर शादी करनी है, आपने किस स्कूल में लेके जाना है बच्चों को, आपने कहाँ माल खर्चना है, आपने कौन से जूते पहनने हैं, आपने कौन सी एनके पहननी है, आपने कौन सी जैकेट पहननी है, आपने कौन सी ज्वेलरी पहननी, एक एक चीज़ आपको सोसाइटी बताएगी। अच्छा, जब ये होगा तो आपके ऊपर एक यू हैव एन ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन यू। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। जानने वाले उन्होंने इधर ही डिफेंस में एक शादियाँ उन्होंने की अपनी बेटियों की, तो अब उनके ऊपर बेचारों को, माँ बाप को इतना प्रेशर कि अब धूमधाम से शादी करनी है, ऐसी धूमधाम से शादी करनी है ताकि लोग भी देखें, बातें ना करें, ठीक है। तो उन्होंने इतना पैसा लगाया अपनी बेटियों की शादियों में कि इवेंचुअली दे हैड टू सेल देयर हाउस।
ان کو اپنا گھر بیچنا پڑ گیا ڈیفینس میں، اور وہ جا کے کرائے کے گھروں میں رہنا شروع ہو گئے جسٹ بیکاز آف دیٹ پریشر. وہ بیچارے اپنا گھر انہوں نے بیچنا پڑ گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کو بیچارے کو ڈیورس ہو گئی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ جب اللہ تعالیٰ کی سلیوری سے نکلتے ہیں، جو ایک سادگی ہے جس میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں بالکل بھی. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ پیپل سے، یو ڈونٹ ہیو اینی پریشر، یو جسٹ ہیو دا پریشر آف اللہ، دیٹس اٹ. سادگی ہے بالکل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سادگی سے اپنا جو ہے شادی بیاہ کے جو پروگرامز ہیں وہ کریں. اس میں آپ کو اتنا فضول خرچی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح ہی اب وہاں سے کوئی ہیئر اسٹائل آتا ہے، فار ایگزامپل بیکم کا ہیئر اسٹائل آئے گا، ایک بہت مشہور فٹ بالر ہے، بہت مشہور، ایک مہینے کا مانچسٹر یونائٹیڈ کا فٹ بالر ہے، ایک ہفتے کا وہ کروڑوں روپے لیتا ہے. وہ وہاں سے ویسٹ سے اس کا چلتا ہے ہیئر اسٹائل، یہاں پر آ کے ختم ہوتا ہے. ساری قوم اس کے پیچھے لگی، پھر وہ کوئی اور چینج کرتا ہے، پھر کسی. اسی طرح کوئی ماڈل ہو گئی، اس نے وہ جو ایکٹر ہو گئے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح بن جاتے ہیں، ان کی طرح پورٹرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میں فلانا ایکٹر کی طرح بن جاؤں، یا فلانا ماڈل کی طرح بن جاؤں، یا میں ایسے کر لوں یا میں ویسے کر لوں. ہم نہیں بن سکتے وہ چیز. ہماری اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے، ہماری ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ بنی ہی معاشرے سے ہے، تو ظاہری بات ہے ہم وہی اس کو فیڈ کریں گے. تو اسی طرح ہی انسان گھنٹوں گھنٹوں عجب اور فخر میں شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، ایک ایک چیز اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری آئی بروز کیسی ہیں، میرے کان کیسے ہیں، اچھا میری ناک ایسی ہونی چاہیے تھی، اچھا میرے دانت ایسے ہونے چاہیے تھے. اور پھر جب وہ ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے ساتھ بیماریاں لگائی ہیں، ان کو آپ لے کے جب بڑھاپے میں جب آپ انٹر کرتے ہیں تو بڑھاپا تو ان سب چیزوں کو کھا جاتا ہے. بڑھاپا تو ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ کی جو جتنے بھی جو آپ نے اپنے اوپر محنت کی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کی جھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کان کمزور ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا، میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، میری شکل کو ایسے ہو گیا، میری شکل کو ویسے ہو گیا. پھر جب ڈپریشن میں جاتا ہے تو پھر وہ پلاسٹک سرجریز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اچھا جب پلاسٹک سرجریز جب غلط ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بالکل ہی ایک عجیب سا سینیریو بن جاتا ہے. مائیکل جیکسن اچھا بلا مطلب کالا بلیک وہ تھا انسان، لیکن اس نے اپنے آپ کو گورا کر لیا. پھر اس نے اپنے ناک کو پلاسٹک سرجری کرائی، پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی ناک اس کی بالکل ہی. اور پھر وہ ماسک پہن کے پھرتا تھا. پھر اینڈ میں پھر 50 ایئرس کی عمر میں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا کے مر گیا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی سلیوری سے نکل جاتا ہے، اور پھر اس سلیوری سے نکلنے کے بعد آپ اس سلیوری سے نکلنے کے بعد پھر جب آپ سوسائٹی کی سلیوری میں جاتے ہیں تو پھر آپ ڈپریشن کے مریض بھی بن جاتے ہیں. اور ہمارے ادھر آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ اس چیز کے سلیوز بن گئے ہوئے ہیں، غلامی میں چلے گئے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نکل کر آزاد ہو گئے. تو کیونکہ ریسٹرکشنز ایک ایسی چیز ہے جس کو طبعی طور پر انسان پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی جس میں الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو مومن ہے اس کے لیے قید خانہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ جو مرضی کرے، انجوائے کرے، ٹھیک ہے نا، برائیاں کرے، جو کرے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو فری کر لیا اللہ کی سلیوری سے، اور اب وہ اپنی زندگیاں جو ہیں زندگی جس طرح مرضی گزاریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ مسلمان ہو، آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، تو آپ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں. اور ریسٹرکشنز بھی کوئی ایسی نہیں ہیں کہ جن کو بندہ بالکل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی سارے دنیا کے جوس پی لو خدا کے بندو، شراب نہ پیو، ایک شراب نہیں پینی. اب یہ کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے نا کہ آپ
جو مرضی کھا لیں، صرف حلال کھانا، انسان حرام کھانا شروع کر دے. جو جتنا مال جیسے آپ کمانا چاہتے ہیں کما لیں، لیکن حرام مال آپ نے نہیں کمانا، سود نہیں کھانا آپ نے، یوزری نہیں کرنی ہے آپ نے. تو یہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. ویسے انسان اب خود ہی اب ایک ایسے معاشرے میں پلا بڑھا جہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ انسان اس طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو اب ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، چلو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے اس چیز کی وجہ سے جو کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، تو اس زنگ کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، ڈائگنوسٹک کہ آپ کو ریمیڈی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں. یہ چیز ہے جس کی وجہ سے اگر ہمارے دلوں میں اگر زنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ اگر صحیح بات بھی کرنے سے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور صحیح بات سن کر اگر غصہ اگر آتا ہے انسان کو نا، تو سمجھ لیں کہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسی کوئی بات کوئی بتا دے جو قرآن اور سنت کی لائٹ سے آپ کو ایک چیز میں اگر بتا دوں، اور اگر آپ کو تھوڑا سا غصہ آ جائے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب جب آپ گناہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر ایک ڈاٹ، ایک دھبا لگ جاتا ہے. آپ توبہ استغفار کریں، اس کو ریکگنائز کریں، اس کو پہچانیں کہ یہ گناہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اس پہ ڈھٹ مت جائیں. جب آپ کو کوئی چیز کوئی بتا دیتا ہے تو اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لیں. یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، یقین کریں اگر آپ سٹبن ہو گئے اور آپ نے اس سچ اور حق کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس میں کیڑے نکالے اور کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا ہدایت کا راستہ ملنا. اپنے اندر یہ ایٹیٹیوڈ بنا لیں. بے شک کوئی بات نہیں، انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں. زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان تک گناہوں سے بھر دو، ایک توبہ استغفار کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا. دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے، جب کوئی بتاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، تو غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو ریئلائز کریں. اللہ کے بندو اس کو ریئلائز کرو کہ اور کہو کہ واقعی یہ گناہ ہے یا اللہ. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یو بیکم اسٹبن اینڈ یو ٹرائی ٹو پش ہم اوے، کہ نہیں یار چھوڑو میں آنکھیں بند کر لوں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کریں اور کہیں کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اب میرے پلیز دعا کریں. میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں پہچان گیا ہوں اس بات کو، اس گناہ کو، میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. یہ طریقہ بہتر طریقہ ہے. اس طریقے میں ہدایت کی امید ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں. لیکن جب آپ قرآن اور حدیث کسی کو بتائیں اور وہ اس میں اکڑ جائے اور وہ کہے کہ جی ایسا نہیں ہے، جی سود جیسے فار ایگزامپل ہے یوزری، اب میں اس کی بات کروں گا تو جو لوگ یہ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو غصہ آئے گا، تو سمجھے کہ وہ اپنی ہدایت سے وہ بالکل ہی محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کہیں گے یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے، یہ مولوی بکواس کر رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، اوتھینٹک یونیورسٹی میں، اوتھینٹک اسکولز میں، اوتھینٹک مدرسے میں، کسی بھی جو دارالافتاء ہوتے ہیں وہاں پر، وہاں جا کے پوچھ لیں. آپ 10 سے پوچھیں، 20 سے پوچھیں نا. چلیں ایک ڈاکٹر غلط ہوگا نا، دوسرا غلط ہوگا، تیسرا، سارا انسٹیٹیوشن تو غلط نہیں ہو سکتا. تو اب یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جو غلط ہے. اپنے ایٹیٹیوڈ میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں، بجائے یہ کہنے کے کہ بھئی مولوی جو ہے ڈراتے رہتے ہیں، مولوی بڑے سخت ہیں. یہ کہنے کے بجائے اپنے ایٹیٹیوڈ میں نرمی لے کے آئیں اور یہ کہیں کہ یار واقعی اگر ایسا ہے، اس نے کہا ہے، میں نے اوروں سے بھی پوچھا اور سنا بھی ہے، اب مجھے چاہیے کہ میں واقعی اس کے اوپر غور کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. میں اس دلدل میں پھنسا ہوں یا پھنسی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ میں اس سے باہر نکل آؤں. ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ ہے اخلاق. یہ اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے. اخلاق ضروری نہیں کہ آپ اپنے اخلاق صرف مخلوقات کو ہی دکھائیں، انسانوں کو ہی دکھائیں.
اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے آپ کا سب سے پہلے. آپ کا اخلاق آپ کے نبی کے ساتھ ہے سب سے پہلے, کہ نبی نے کوئی آپ کو بات اگر بتا دی ہے تو دین یو شوڈ جسٹ اسٹاپ, رک جائیں وہاں پر اور اس کا ادب کریں اور کہیں کہ جی میرے نبی نے مجھے یہ بات بتا دی ہے, ٹھیک ہے, میرے اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی ہے, یہ اخلاق ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھے اخلاق بولتے ہیں. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ تکبر ہوگا جو شیطان کا خاصہ ہے. جو شیطان تھا, دیکھو شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنے ہزاروں سال کی محنت جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی اور اس نے اس پر تکبر کیا, اس کو مانا نہیں ہے, اس کو انکار کیا. یہ شیطان کا خاصہ ہے. اگر یہ انسان کرے گا تو پھنسے گا. لیکن اللہ کی بات سننے کے بعد, حدیث کی سننے کے بعد آپ یہ چیز نہ کریں, اپنے اندر تکبر کو نہ پیدا کریں, اس کا انکار کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں اس گناہ سے باہر نکلوں. تو یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اب ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آر وی آلسو سفرنگ فرام دیز وائبس, یہ جو گناہ ہیں, وائسز ہیں, یہ ان سے ہم کیا واقعی ہمیں بھی, ہماری بھی روح بیمار ہے, ہمارا بھی جسم بیمار ہے. تو آپ فار ایگزامپل میں کسی کو کہتا ہوں کہ جی ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اذان ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور میں گھر میں بیٹھا ہوں, کوئی کہتا ہے چلو یار نماز پڑھنے چلیں, تو آپ کہتے ہیں جی میرا جی نہیں چاہ رہا, میں چھوڑو بعد میں پڑھ لوں گا, یا میں گھر میں پڑھ لوں گا. تو اس کا مطلب ہے there is a problem, there is a infection, there is a contamination in the heart, کیونکہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی کال کو رسپونڈ نہیں کر پا رہا. آپ کہتے ہیں چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا, چلو حدیث سن لو, آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے, انٹرٹین نہیں ہو رہے اس سے, there is a problem. کوئی آپ کو اگر اچھی بات بتا رہا ہے دین کی, آپ اس پہ رسپونڈ نہیں کر پا رہے, آپ کو دل میں تھوڑا غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو then means کہ your heart is contaminated. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو آپ کا سارا جسم میل فنکشن کر جائے گا. اگر آپ کے جسم میں وہ ٹکڑا ٹھیک رہا تو سارا جسم آپ کا ٹھیک رہے گا, وہ آپ کا دل ہے. تو اس ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ آپ کا دل جو ہے رسپونڈ نہیں کر رہا ان چیزوں کی طرف, نہیں جا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف. آپ سے ایک دم کہتے ہیں چلو لیٹس گو اینڈ پارٹی, آپ کو لیٹس گو اینڈ پارٹی, لیٹس گو ٹو موویز, لیٹس واچ موویز, ٹھیک ہے, لیٹس ہیو سم فن, لیٹس پلے گیمز, اسپورٹس, ویڈیو گیمز, لیٹس گو کلبنگ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں اور آپ کی روح جو ہے اس وقت بیمار ہے. لیکن جب جسم بیمار ہوتا ہے نا انسان کا, اسی طرح روح بھی انسان کی بیمار ہو جاتی ہے. دو چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے. اب آپ کی جب جسم بیمار ہوتا ہے تو امی آ کے آپ کو کہتی ہیں کہ بیٹا یہ کھاؤ نا, آپ کی میں من پسند, میں آپ کے لیے کیک لے کے آئی ہوں, بیٹا کھاؤ نا, یا یہ آپ کے لیے میں کڑھائی لے کے آئی ہوں, پلیز کھاؤ نا. تو حالانکہ ڈسپائٹ لونگ دیٹ فوڈ, وہ بچہ کہے گا جی مجھ سے نہیں کھایا جا رہا, مجھے وامٹنگ ہو جائے گی, میں نہیں کھا سکتا, میری طبیعت, میرا جسم نہیں مان رہا, حالانکہ میں تو ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے اس سے کھایا نہیں جا رہا. اس کا مطلب آپ کا جسم بیمار ہے. بالکل ہی اسی طرح روح کی جو غذا ہے وہ قرآن ہے, وہ نماز ہے, وہ حدیث ہے, وہ نیک اعمال ہیں. جب روح کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ نہیں, I cannot digest it, میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, میں انٹرٹین نہیں ہوتا ان چیزوں سے. اس کا مطلب آپ کی روح بیمار ہے, روح بیمار ہو گئی ہے آپ کی. اب جب روح بیمار ہو گئی ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہے, سمپل سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اپنے وہ رن کریں, یو ول فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا روح بیمار ہے یا نہیں ہے. اب کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب دل اس طرح ہو جائے تو کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, قرآن پڑھو, صحبت اللہ والوں کی, یہ تین, کونوا مع الصادقین, صحبت اللہ والوں کی صحبت. اس سے آپ کے دل کے اوپر جب ذکر کرتے ہیں آپ, تو آپ کی کیفیات دوبارہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیات بدل سے ہیں. گھر میں نماز پڑھنا اور مسجد میں نماز پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے. جب آدمی جب مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک یونٹی ہوتی ہے, ان لوگوں کے جو نورانیت ہوتی ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ آپ کی جو جسم کے اندر جو دل آپ کا گندا ہوا ہوتا ہے اس کو صاف جلدی کر دیتی ہیں یہ چیزیں. اکیلے میں انڈیویجول میں بہت مشکل ہو جاتا ہے,
50 60 70 سال لگ جاتے ہیں اس چیز کو. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں, نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول آدمی کے اوپر اتنا نہیں ہے, جماعت جو ہوتی ہے نا, جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے. ان چیزوں سے انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور انسان جو ہے رجوع کرنے والا بن جاتا ہے, اور زیادہ آسانی سے جو سفر اس نے 80 سال میں جا کر کرنا تھا وہ چند مہینوں میں اس کا سفر یوں ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں آتی, اور اس کا سارا دل بھی صاف ہو جاتا ہے, اور اس کے ساری جو ہے کلینزنگ ہو جاتی ہے, اور اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا. آپ اکیلے اگر آپ اس سفر پہ نکلیں گے تو شاید 50 سال 60 70 سال بھی لے لیں, پھر بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو ویسٹ میں کی میں مثال جو ہے دینا چاہتا بھی ہوں اور نہیں بھی دینا چاہتا ہوں, کیونکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ ویسٹ کی آپ تنقید نہ کریں ویسٹ کے اوپر. میں نے کہا یار میں ویسٹ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک معاشرہ بتا رہا ہوں, چونکہ میں وہاں رہ کے آیا ہوں تو جو گناہ ہے وہ میں نے آپ کو بتانے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, تو اس لیے مجبوری ہے بتانا ہے. قرآن بھی موازنہ کرتا ہے دو اچھی اور بری چیزوں میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے ان چیزوں میں موازنہ, اور برائی کو دیکھ کے آپ نے موازنہ کرنا ہے, ورنہ آپ کو نیکی کا پتہ ہی نہیں چلے گا نیکی کیا ہے. تو اس معاشرے میں سے جو بچے بڑے ہوتے ہیں اور سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں تو وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. جو میں آپ کو سمپل سی مثال دوں گا, زیادہ سخت مثالیں تو میں نے اس دن آپ کو دے دی. ایک کیس ہوا باہر, وہاں پر ایک ماں نے اپنے بچے کے اوپر کیس کر دیا امریکہ میں کہ میرا بچہ مجھے ٹائم نہیں دیتا, وہ کتے کو زیادہ ٹائم دیتا ہے. ماں کو ٹائم نہ دینا اور کتے کو زیادہ ٹائم دے دینا, تو وہ کیس چلا, بچے نے بھی لائر کر لیا اپنا, اس نے بھی اپنا لائر کر لیا, اب کیس جناب عدالت میں چل رہا ہے. کتنے عرصہ وہ عدالت میں چلتا رہا, آخر میں عدالت میں یہ فیصلہ ہوا کہ دیکھو بڑھیا, تو جو ہے اپنے اولڈ ہاؤس میں جائے گی, گورنمنٹ نے جو اولڈ ہاؤسز بنائے ہیں تمہیں وہاں ڈالا جائے گا, کتے کو جو ہے بیٹے کے ساتھ رہنے دو, کیونکہ کتے کو بیٹے کی ضرورت ہے, بیٹے کو کتے کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا. اب دیکھیں جس معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے, تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ کیا ہے, ایک کارنل ڈیزائرز ہے نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی شرک کی بات کی, اللہ نے ماں باپ کی بات کی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. ٹھیک ہے نا, جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں جیسے زخمی جو پرندہ ہوتا ہے اس کے پر ہوتے ہیں, اس طرح کھڑے ہو جائیں, ان کو اف تک نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں. اب ایک بچہ جس نے اپنی پرسنالٹی کو بیسڈ اٹ آن ویسٹرن مال فاؤنڈیشنز, تو دس از واٹ ہی ہیز بیکم, اور جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرے گا, ظاہری بات ہے. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے. اب یہ سبجیکٹو مورل سٹینڈرڈ تھا جو اس نے بچے نے اپنا اٹھایا, اور آبجیکٹو مورل سٹینڈرڈ جو اللہ کا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا. سمجھ آئی؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں پھر دیکھنے کو ملتی ہیں. کل کو پھر بندہ خود ہی کہے گا یار دیکھو میرے بیٹے نے مجھے چپیڑ مار دی, میرے بچے نے مجھے گالی دے دی. پاکستان میں کبھی آپ نے سنا ہے اس طرح؟ بہت کم ہے, لیکن اب شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بچے نے اپنی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو؟ میں تو نہیں سنا ہوا. کی بھی ہو تو چلو سوری کر کے معافی مانگ کے اصلاح, لیکن بڑھاپے میں کبھی کسی بچے نے, حالانکہ جتنا مرضی ماں باپ نے مارا ہو, کوئی اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتا ہے. ٹھیک ہے, بچے ہمیشہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جو مرضی ہو جائے. پیسے نہ بھی ہوں تو ادھار کر کے لا کے ان کا علاج کرتے ہیں لوگ. میں نے ایسے ایسے غریب بھی دیکھی, لیکن ماں باپ کو کبھی کسی نے نہیں پھینکا اس طرح کر کے. یہ ویسٹ کا معاشرہ ہے, ایک برائی ہے, لک ایٹ اٹ اور اس کو دیکھو, بی اویئر آف اٹ کہ یہ چیز ہمارے اسکریپنگ ان ٹو آور سوسائٹیز ایز ویل. آپ جو تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے وہی وہ بنے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی ایک دم میرا فرینڈ تھا, وہ اٹالین تھا, وہ مسلمان ہو گیا لنڈن میں. تو وہ ایک آرگنائزیشن, اولڈ ہاؤسز کی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا تھا. کہتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا, مر گیا, تو میں نے اس کے بیٹے کو فون کیا, کہتا ہے سر آئی گاٹ بیڈ نیوز فار یو, یور ڈیڈ ہیز پاسڈ اوے. تو کہتا ہے کہ آئی ہیونٹ سین ہم ان ایجز اینی وے, سو ہی ہینگ اپ. تو اس نے اپنے فون ہی بند کر دیا.
यंग वो कहते हैं कि जी मैं उसको एमी मैंने देखा ही नहीं इतने साल पहले, मर गया तो मैं क्या करूँ, दफ़ा करो। तो उसने कहा कि दोबारा मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर देयर आर सम बिलोंगिंग्स, देयर इज मनी, देयर इज कैश। तो कहता है यस यस प्लीज़, वेयर डू आई हैव टू कम, बताओ मुझे कहाँ आना है ये चीज़ें लेने के लिए। पहले बताया बाप मर गया, वो कहता दफ़ा करो जी क्या करना है मैंने। फिर उसने कहा उसके कुछ पैसे हैं, कहाँ आप उसके वारिस हैं, तो कहते हैं हाँ मुझे बताओ पैसे कहाँ से लेने आने। बाप का कोई गम ही कोई नहीं। तो ये एक वेस्टर्न सोसाइटी है जिसमें ऐसे मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बुराइयां हैं, इनको पहचानना है हमने, कहीं ये हमारे घरों में ना आ जाए। एक और फ्रेंड, वो अपनी बीवी को गालियां दे रहा, इतनी बड़ी बड़ी गालियां, इतनी बड़ी बड़ी गालियां। मैं हैरान, मैंने कहा यार मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, अपनी बीवी को कैसे गालियां दे रहे हो। वो बड़ी बड़ी गालियां, कहता शी नेवर फिल्स अप द फ्रिज। मतलब कि वो भी फ्रिज में चीजें लाके डाले, मैं ही जाके कमा के लेके आऊंगा। मैंने कहा यार कैसे तुम आदमी हो बेगैरत टाइप। मैं कहा तुम्हारा क्या है इस्लाम में। मैंने कहा हमारे लिए इस तरह नहीं है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि men are the maintainers of women, they will provide them every basic need जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकें, ठीक है, और इन्जॉय कर सकें। और आप बेसिक जो भी उनको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करेंगे। बच्चों की जिम्मेदारियां, बीवी की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, खर्चा, सारा कुछ करें। वो हैरान हो गया, कहते हैं कि पागल तो नहीं हो तुम लोग। मैंने कहा हमें तो यही कहा गया है, हमने तो यही करना है, क्योंकि वुमन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉ ऑफ पेन। उसने बच्चों को जनना भी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो इंसान की बका, अल्लाह ताला ने अपनी जो जिंदगी की जो इंसानियत की जो बका है वो माँ के हवाले की हुई है। और उसके अंदर रहम और रहमान और रब का जो मादा है वो अल्लाह ताला ने माँ को दिया हुआ है। अल्लाह ताला की जो 3 बड़ी सिफात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, ये अल्लाह ताला ने माँ के अंदर डाली है। क्योंकि अगर ये ना डालती तो शायद इतना पेनफुल प्रोसेस है ये सारा कुछ कि माँ अपने बच्चे का ही गला दबा देती। तो ये शी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। बच्चों को जन्ना, उनको दूध पिलाना, उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी परवरिश करना, ये सारी चीजें करना, she needs her optimal performance to do this job, because no joke। इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा रिजालो क़व्वामून अलन निसा, इसको बिल्कुल आपका काम है, ये औरत को डिस्टर्ब नहीं करना आपने, इस चीज में औरत को आपने नहीं डालना, क्योंकि शी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉ ऑफ पेन। अब वेस्ट की औरत तो मजलूम है, उसने ये भी करना है और काम भी करना है साथ साथ उसने, वो तो बेचारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। अगर एक मजबूरन कोई इंसान, अब ऐसे हालात आ जाते हैं जिसमें करना पड़ता है, ठीक है, इस्लाम भी उसकी भी इजाज़त दे देता है। लेकिन हमें ये नहीं कहा हुआ कि आप जाके उसे कहो जाओ भाई तुम भी कमा के लेके आओ, हम ऐसा नहीं कहते। तो ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो सोसाइटीज़ में हैं जिनको हमने देखना है, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को हमने करना है। और इस तरह फिर एक सोसाइटी बनती है, इस तरह एक बच्चा बड़ा होता है, and he becomes the building block of the society, and then he resonates his ideas, whatever is going on in his mind, so he resonates in the society. There's some other boy, he comes and resonates. There's some other girl, boy, all these guys, girls, they resonate their ideas based on their carnal desires, and a strange society is born. ठीक है, तो अब एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स ऑल ब्रोकन। हम जाके वेस्ट में देख लें, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो बहुत सिविलाइज्ड नेशन है, अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें, एजुकेशन सिस्टम है, फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें नहीं हैं जो इंसान को, जिसकी वजह से हम कहें कि ये बड़ा कामयाब हो गया। अल्टीमेट कामयाबी तो आपकी आखिरत में है ना, अल्टीमेट कामयाबी तो वो होगी। तो हमें सबको ये चीज़ें इंशाल्लाह सोचनी चाहिए, और सोच के, ये मेरे जहन में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, तो इसके बारे में सोचें। मैं कोई वही वाली बात होगी, मैं तो सिर्फ आपको शो ही कर सकता हूँ,
اور کوئی میں زبردستی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کریں، اور آپ کو میں نے آپ کو فارمولا بتا دیا ہے، اصولز آپ کو میں نے بتا دیے کہ ایسے ہوتا ہے ایسے کرنے سے، ایسے ہوتا ہے ایسے کرنے سے. تو یہ ایک سائنس اس کو سمجھ لیں، یہ بھی سائنس ہے ایک طرح کی. اور جب بھی آپ گناہ کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں، تو کم از کم اس کو برا سمجھیں. ڈونٹ کیپ کوائٹ آن اٹ کہ بندہ کہے کہ یہ کوئی یہ برائی نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑو. نہیں، برائی کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں، پہچانیں. اور اگر خود اس میں مبتلا ہیں تو ڈونٹ گیٹ اسٹبن، ڈونٹ بی اسٹبن، جسٹ آسک اللہ کہ اللہ مجھے اس برائی سے آپ نکال لیں. یہ دس از دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ہدایت چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی کیونکہ ایٹیٹیوڈ ان کا رانگ ہوتا ہے برائی کی طرف. برائی کو دیکھ کے وہ ڈھٹ جاتے ہیں اور ڈھٹائی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور اس کی انٹینسٹی اس برائی کی اور زیادہ ہو جاتی ہے. کیونکہ چونکہ اب برائی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی اللہ کے نزدیک وہی رہتی ہے. سینسٹی دیکھیں، کسی چیز کو جب کسی رانگ چیز کو بار بار کرنے سے اٹ ڈزنٹ بیکم رائٹ. If you are doing something wrong for a very long period of time, it doesn't mean that it becomes right. It is still wrong. The sensitivity has gone. حساسیت اس کی ختم ہو گئی، عام ہو گئی وہ چیز. But the intensity of that sin or crime remains the same. It remains the same in the eyes of Allah. Plus اگر آپ اس پہ ڈٹائی کریں، the intensity grows، اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی سیریل کلر اگر اس کو کسی کو قتل کرنے کا شوق ہے، وہ قتل کرتا رہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا. وہ اس کو اپنے دل میں سمجھے کہ جی یہ صحیح ہے. اس کی تو انٹینسٹی ہے برائی کی. ایک کرائم ہے، جو بھی کرائم ہے آپ جتنے مرضی دفعہ کریں وہ غلط تو غلط ہے ہی. تو یہ ایک چیز ہے، جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اپنے اندر انشاءاللہ ڈیولپ کریں. اور اپنے گھر پہ نظر رکھیں، بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ، ٹی وی پہ. یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہیں، اور اس میں سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. بار بار اس پہ چیک کریں اور ان کو سمجھائیں، تاکہ اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہو تو وہ والی پرسنالٹی نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی سلیوری نہ ہو، صرف سوسائٹی کی سلیوری ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں مجھے بھی سمجھ دے اور آپ کو بھی سمجھ دے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ فار ٹیوننگ ان، اور اتنی دیر آپ نے یہ بات سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.